أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 245. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ جو تاکید اول گزری ہے یہ اس تاکید کے ساتھ ہے یا اگلی تاکید ہے؟ کیونکہ انداز قرآن دونوں کو مربوط ہوتا ہے تو دونوں طرف اشارہ جاتا ہے. ایک انداز سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ الگ تاکید نہیں، پچھلی کے ساتھ ہے اور اگلی تاکید شروع ہو رہی ہے الم تر الی الملأ، کیونکہ اگلی جو تاکیدات کی ترتیب ہے وہ اسی طرح ہے کہ دو جوڑے کر کے شروع ہوتے ہیں، ایک جیسے الفاظ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، جس طرح کہ کل کے سبق میں عرض کیا تھا. تو اس سے تو لگتا ہے کہ الم ترا سے تاکید ثانی شروع ہوگی اور من ذا الذی سے یہ پچھلی تاکید کے ساتھ ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اگلی تاکید کے ساتھ ہو، کیونکہ اس کے اندر مالی احکام موجود ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہاں سے حکم ثانی شروع ہوا تھا نا جب احکام ہم نے پڑھے تھے، تو احکام عملیہ کا پہلا حکم. تو اس پر من ذا الذی سے تاکید شروع ہو، کیونکہ یہ بھی مال کی چیزیں یہاں موجود ہیں. یا پھر الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، وہ جان و مال لگانے کا پروگرام اگلے آیت سے شروع ہو رہا ہے تو وہ تاکید بنے. دونوں طرف اشارہ جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دونوں باتوں کی طرف اشارہ جائے، یہ تبھی تو مربوط ہو سکتی ہے، یعنی پچھلی بات کی طرف اصالتاً اور اگلی بات کی طرف ضمناً اس کا جوڑ لگے، کیونکہ اللہ کی باتیں اسی طرح ہوتی ہیں خوبصورت مزین مربوط، کہ پچھلی بات کی جو آخر ہوتا ہے اگلی بات کا وہ ابتدائیہ ہوتا ہے. یوں کرتے ہوئے کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا کہ یہ ہے تو تاکید، پچھلی تاکید کے ساتھ یہ آیت جوڑی ہوئی ہے، لیکن اگلی تاکید کا بھی اشارہ اس کے اندر آ گیا، کیونکہ صورت ختم تو نہیں ہو رہی نا، صورت جاری ہے. تو جب صورت جاری ہو تو اختتامیہ اگلی بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. اب اگر یہ پچھلی کی تاکید کے ساتھ ہے تو پچھلی تاکید تو احکام علمیہ کی تھی، اعتقادی احکام کی تاکید تھی کہ اتنی عبادت کرنی ہے کہ ہر چیز میں رضا اور چاہت اللہ کی ہی مد نظر رکھنی ہے، کہ اللہ کریم کی باتیں ہی کامل ہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں جان تک بھی اللہ کے لیے پیش کرنی ہے، کیونکہ مرنا تو ویسے ہی ہے. تو پھر اپنی نیت اور رضا میں شامل کر لیں کہ ہم نے جان بھی اللہ کے لیے دینی ہے. جان اللہ کے لیے دینے کا جب تمہارا ذہن بن جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت وقت سے پہلے آ جائے گی. یہ ہو گئے تمہارے بدنی عبادات، اس کی انتہا ہو گئی. اب من ذا الذی سے مالی عبادات کی انتہا مراد لی، کہ مالی عبادات میں اتنا کمال ہو کہ کوئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو تمہارے اوپر فرض ہیں، اور کچھ مال ایسے ہیں جو تم نے بچا کر رکھنے ہیں. بچا کر رکھنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ کے حضور جمع کراتے آنا ہے، یعنی قرض اللہ کو دے دو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے راہ میں خوب کر کے خرچ کرو، کچھ بھی اپنے پاس نہ چھوڑو، اللہ کے حضور جمع ہوتا جائے گا. اور اللہ کریم تم سے یوں سمجھو قرض لے رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا. ساری چیزیں اللہ کی اپنی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم قرض دیں، یا اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض لینے کی. لیکن اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے اتنے خوبصورت پیرائے میں فرمایا کہ یہ قرض ہے میں تم سے لے رہا ہوں، حالانکہ چیزیں اللہ کی اپنی ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اتنے اچھے خوبصورت اور آسان پیرائے میں بندوں سے مال ان کا قبول کیا.
اور جب قرض لیا جاتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا تو اس کا کام ہے جس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن جب جس کی پاس کچھ موجود ہوتا ہے اور سب کچھ کا وہ مالک ہوتا ہے، وہ تو ٹال مٹول سے ہی کام نہیں لے گا نا، وہ تو اللہ کریم ہے۔ وہ جب بندہ اس کو قرض دیتا ہے تو فوراً ادائیگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ 700 گنا تک تو ہر کسی کو بڑھا کر دیں گے، یعنی کسی نے 1 روپیہ دیا ہے تو اللہ اس کو 700 تو ضرور دیں گے۔ آ رہی ہے انشاءاللہ آگے آیت نمبر 261 سورہ البقرہ میں، کہ ایک کا 700 گنا تک تو بڑھ سکتا ہے، پھر خلوص دے کر پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور زیادہ بڑھاتے جائیں گے۔ مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسا وہ اخلاص جو صحابہ کے پاس موجود تھا، وہ ایک جو کی مٹھی جو ہوتی ہے وہ 16 میل لمبے احد پہاڑ جتنا کوئی سونا خرچ کر ڈالے نا تو وہ اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ ما بلغ مد احدہم، یہ صحابہ اکرام کی شان ہے کہ اللہ ان کا 700 گنا سے بڑھانا شروع کرتے ہیں اور اتنے ہزاروں اور کروڑوں گنا دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے، یہ اللہ کی ترتیب ہے بنائی ہوئی۔ پوری دنیا میں جس طرح اللہ نے اپنے نظام کی تخلیق کی ہے، یہ اللہ نے احساناً بندوں کے لیے انعام نازل فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی محتاج نہیں ہوتا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے کبھی وہ ضرورت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے ہمیشہ اللہ اس کو خوش رکھیں گے۔ وہ ایک دے گا 700 گنا تو ضرور کر کے ملے گا، 7 گنا نہیں 700 گنا، 700 ضروریات تو اس کی ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس نیت کے ساتھ اللہ کریم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے جو دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، چونکہ یہ عبادات پر تاکید تھی۔ عبادات وہ کیا تھے جی؟ احکام علمیہ، اعتقادی احکام پر تاکید تھی۔ تو عبادات 2 قسم کی تھی، بدنی اور مالی۔ تو پہلے بدنی کا ذکر کیا قاتلوا فی سبیل اللہ کے ساتھ، پہلے افکار کا ذکر کیا نا پچھلی آیت میں کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت، تمہاری افکار اللہ کے تابع ہوں۔ کیوں کہ یہ اعتقاد کی تاکید ہے نا، اور پھر افکار کے بعد وقاتلوا فی سبیل اللہ میں عبادات بدنیہ اس کی انتہا بیان کر دی، اور احوال اور اقوال کا ذکر کیا سمیع علیم کے اندر۔ پھر عبادات مالیہ کی انتہا ذکر کر دی کہ تم نے اتنا خرچ کرنا ہے، اتنا کہ اللہ کے ہاں قرض جمع کرانا ہے، قرضاً حسناً۔ قرضاً حسناً کیا ہوتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو دے قرضاً حسناً؟ یہ دیکھو انداز یہ اپنایا، کون ہے؟ یعنی تم میں سے وہ مخصوص لوگ ہوں گے۔ یہ جب کہا جائے نا کون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے یوں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے یہ خاص قسم کے لوگ ہوں گے۔ کون ہے؟ یعنی خواص کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیں؟ کیا مطلب؟ اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں اور وہ قرضاً حسناً ہو۔ قرضاً حسناً یہ طریق انفاق ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ حسن اس کو کہتے ہیں جس کے اندر خود بھی بندہ کا دل کہہ رہا ہو میرے اندر کسی قسم کی کوئی دنیاوی لالچ نہیں، ساری کی ساری چاہت صرف ایک اللہ سے اجر لینے کی ہے، تو یہ قرضاً حسناً ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ حسن نیت یہ رکھے کہ میرے اللہ بہت کچھ مجھے عطا کریں گے۔ دیکھیں بعض اوقات بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑا خرچ کیا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا، حالانکہ اس کے گناہ اس کو اتنا تیار کر چکے تھے کہ اس کے اوپر بڑے بڑے تکلیفیں اور بڑے بڑی پکڑ آنے والی تھی، جہاں لاکھوں روپے اس کے خرچ ہونے تھے۔ لیکن قرضہ اللہ کے ہاں قرضہ دینے سے یعنی خرچ کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اللہ نے اس سے بڑی بڑی تکلیفیں ہٹا دی۔ اس کو نہیں محسوس ہوگا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے اوپر کیا تکلیف آنے والی تھی، لیکن اللہ کریم نے صدقہ کی وجہ سے ہٹا لیا۔ تو یہ بھی بہت بڑا بدلہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے کاموں میں دخل نہ دیا جائے، اللہ کی باتوں کو من و عن قبول کر لیا جائے۔ وہ احسان اور دیتا ہے، بہت کچھ رحمتیں کرتا ہے، اس کے پاس کمی ہی نہیں ہے۔ تو بندہ بد زنی میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ نے تو مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ بہت کچھ عنایت کرتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ بندہ صبح جب اٹھتا ہے اپنے آپ کو صحیح و سالم دیکھتا ہے، اپنے مال کو صحیح و سالم دیکھتا ہے، اپنی اولاد کو صحیح سالم دیکھتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ہوا، الحمدللہ سب کچھ ٹھیک رہا، الحمدللہ علی سلامت الآل والمال،
وہ یہ دعا پڑھتا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے میرا سب کچھ محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صبح اٹھتے تھے آیات پڑھتے تھے، جو سورت آل عمران کے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ رکوع ہے، اور اس کے ساتھ پھر دعا حمد کی شروع کر دیتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت۔ دیکھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ صبح اٹھ کر سب کچھ صحیح و سالم ہے تو یہ بھی کافی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انعامات کی امید مزید رکھنی شروع کر دے کہ مزید صدقات کرے کہ اللہ مجھے انعامات دیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر اللہ اس کے کئی حصے کر دے گا، فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے کئی دگنے کرے گا، کتنے جی؟ اضعافا کثیرہ، کئی حصص میں اللہ اس کو دگنے کر کے دے گا۔ اب اضعافا کثیرہ، اللہ کے سامنے تو کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، سب کچھ تھوڑا ہے، لیکن اس کے باوجود احکم الحاکمین جب کثیر فرما رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا نہیں ملنا ہے، نام بہت زیادہ ملنا ہے، بہت زیادہ ملنا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ دیکھو عبادات مالیہ میں کمال پیدا کرو، یہ ذہن میں رکھ کر، کیونکہ اعتقادات کی احکام کی تاکید ہے نا، تو پھر یہ ذہن میں رکھ کر کہ واللہ یقبض ویبسط، کہ میرے دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوگا، اللہ کے نہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، میرا اپنے جیب میں رکھنے سے مال زیادہ نہیں ہو جائے گا، اللہ جس کا زیادہ کرتے ہیں اسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، یہ ہے لکھی صاد ہے اور پڑھنی سین ہے۔ اللہ تھوڑا بھی دے دیتا ہے اور اللہ فراخ بھی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا خرچ کی کمی کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس کو یہ اندیشہ ہی دل سے نکال دے اور یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں مال یوں نہیں تھوڑا ہوتا، مال تو یوں تھوڑا ہوتا ہے کہ جب اللہ کچھ نہ دے تو، اللہ جب روک لے روزی تو، اس لیے مجھے اللہ سے مانگنا ہے تاکہ اللہ میری روزی کو بند نہ کرے، اور میں اپنی تدبیروں کے ساتھ مال کو نہیں بڑھا لوں گا۔ وَيَبْسُطُ، اللہ ہی مال کو فراخ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اچھا سارا مال تم اپنے پاس رکھ بھی لو تو کیا کرو گے؟ فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ تو خیال ذہن میں سے نہ نکالو نا کہ ہم نے تو اللہ کی طرف جانا ہے، ہم نے تو اللہ کی طرف جانا ہے، کیونکہ عبادات جب ان کی تفصیلات خمسہ پوری ہو رہی تھی نا، وہاں بھی یہی لفظ تھا، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہاں پھر وہی لفظ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ یہ ذہن میں رکھ لو، ہر وقت عبادات کرنے والا یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، کیونکہ میرا تو وہ سب کچھ ہوتا ہے جو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھ لیتا، حالانکہ وہ بھی میرا نہیں تھا، کیونکہ میں حقیقی مالک تو نہیں ہوں نا، حقیقی خالق مالک تو اللہ ہے، لیکن مجھے تو رہنا بھی نہیں ہے یہاں، اور ٹائمنگ بھی نہیں دی گئی کہ تجھے اتنا رہنا ہے، مجھے کسی وقت بھی یہاں سے کوچ کر جانا ہے، تو کیوں میں یہ کہوں یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، بھائی تیرا مال کیا؟ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، بس وہ تیرا تھا جو ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اب تیرا مال تیرا نہیں ہے، یہ کسی اور کے انتظار میں پڑا ہے، آج ہی اگر چلا گیا نا تو پھر یہ کسی اور کا ہو جائے گا، پھر میرا مال کہاں رہا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس لیے ذہن میں یہ بنا کر رکھنا ہے عبادت گزار کو ہر لمحہ کہ مجھے تو یہاں سے جانا ہے، جس طرح کوئی مسافر کسی کے گھر گیا ہوتا ہے نا تو وہاں بے شک بیٹھا ہو، گپ شپ لگا رہا ہو، لیکن اس کا یہ ذہن تو ہوتا ہے نا کہ مجھے جانا تو ہے، مجھے ابھی جانا تو ہے، اس کے ذہن میں یہ نقطہ کبھی نہیں نکلے گا
کیوں جی؟ کہ اس کی جگہ نہیں ہے، وہ بے شک وہاں اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھی گپ شپ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ خیال اس کو اس کی حیثیت بھولنے نہیں دیتا کہ میں یہاں رہنے تو تھوڑا ہی آیا ہوں۔ تو اسی طرح دنیا میں ہم چند لمحوں کے لیے زمین کے پلانٹ پر آئے ہوئے ہیں، ہم اس سیارے پر آئے ہوئے ہیں، یہاں کے ہم نہیں ہیں، یہاں سے تو ہمارے بدن کو تخلیق کیا گیا ہے، ورنہ ہم آئے کہیں اور ہیں، یہ بدن ہمارا یہیں رہ جائے گا، ہم نے پھر واپس چلے جانا ہے۔ یہ بدن ہمارے لیے گویا ہمارے روح کے لیے لباس کے طور پر ہے، یہاں آئے اور یہ جسم ہمیں دیا گیا، پھر یہی جسم یہیں پر ختم ہو جائے گا، پھر اللہ ہمارے جسم کو دوبارہ تخلیق کریں گے، وہ پتہ نہیں اس کا انداز ہی کیا ہوگا۔ تو لہذا یہاں پر یہ ذہن رکھ کر پھر مال اپنا مال نہیں رہے گا، عبادات مالیہ میں کمال آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ تاکید ختم ہوئی، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے اعتقادات کے احکام پہلے ارشاد فرمائے، اور پھر جب اس کی تاکید ارشاد فرمائی یہ اور زیادہ وسیع تھی۔ اور اس کے بعد الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی، یہ اب احکام عملیہ میں پہلے حکم کی تاکید ہے۔ احکام عملیہ کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ جس طرح کہ ہم نے سبق پڑھا تھا آیت نمبر 172 سے شروع ہوئے تھے۔ احکام عملیہ، پہلے علم اور اب عمل۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور یہ ہم نے وہاں بتا دیا تھا کہ یہ احکام عملیہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ نے یہ حکم کیوں لگایا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، کیونکہ مشرکین کو بھی اعتقادات برے رکھنے کی وجہ یہی بتائی گئی، اور ان کو اسی سے چند آیتیں پہلے بتا دیا گیا تھا، آیت نمبر 168 میں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض۔ ترجمہ کے سبق میں بتایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا یہاں کیوں نہیں ہے، یہاں سارے لوگوں کو خطاب ہے، اور آگے یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن تو کھائے گا ہی حلال، اس کو صرف پاکیزہ کی طرف بلانا ہے کہ تو نے اپنے مال کو ناپاک نہیں ہونے دینا، کھانا تو نے حلال ہے، حلال کو ناپاک نہیں ہونے دینا۔ اور باقیوں کو خطاب ہے کہ تم حلال تو کھاؤ نا، جب حلال کھاؤ گے تو تمہیں حلال کی سمجھ آئے گی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مشرکین مکہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، کیوں کہ اندر جو حرام ہے، اندر جو نیت خراب ہے، کھایا ہوا جو اسی طرح ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر تم نے اپنے کھانے کو پاک کرنا ہے۔ جب اندر پاک ہوگا نا تو پھر ذہن بھی پاک سوچے گا، آنکھ بھی پاک دیکھے گی، ناک بھی پاک سونگے گا، اور کان بھی پاک سننے کی خواہش کریں گے، پاؤں بھی پاک کی طرف چل کر جانے کی خواہش کریں گے۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا جس کی غذا حرام کی تھی، کیونکہ سب کچھ اس کا حرام کے لیے دل کرتا ہے، اور پھر وہ حرام کے امور میں ملوث رہتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو حلال کی سرگرمیوں میں دیکھیں تو ان کو مال ذرا بھی خراب کر کے نہیں کھلائیں، اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے تو مال مشکوک کی طرف ذرا بھی ہاتھ نہ بڑھائیں۔ تو اس لیے یہ پہلا حکم آیا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا، کل کے سبق میں بتایا کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی جنت میں اوامر اور نواہی کی ٹریننگ کروائی تھی، تو وہاں تربیت میں جو نہیں کی تربیت میں کھانے کے انداز کو اختیار فرمایا تھا۔ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نہیں یہاں کھڑا نہیں ہونا، یہاں بیٹھنا نہیں ہے، لیکن انداز جو اپنایا تو وہ یہی تھا کہ تم نے فلاں چیز کھانی نہیں، اشارہ کر دیا کہ زمین پر سب سے پہلے تمہارے خوراک کے حلال اور حرام کو چیک کیا جائے گا، اس کا بڑا خیال کرنا۔ اور اس پر تاکید جو پیش کی وہ یہ تھی، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم نے بنی اسرائیل کی طرف دیکھا نہیں ہے؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے کوئی امیر مقرر کیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اب یہ مال کی تاکید کس طرح ہے؟ کیونکہ جہاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں جان اور مال دونوں لگتی ہیں، اور ان کے پاس مال ختم ہو گیا تھا، گھروں سے نکال دیا گیا تھا، تو اس لیے ان کو اب جہاد یاد آ رہا تھا۔
کہ جہاد بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے. اگر جہاد ہوتا تو ہمیں اپنے ملکوں سے کوئی نہ نکالتا. ہمیں تو مصر کے اندر بادشاہت ملی ہوئی تھی، پھر فرعون آیا تھا، پھر اس نے ہم سے سب کچھ چھین کر غلام بنا دیا تھا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں فتوحات ملی، اور اس کے باوجود پھر ہماری کارستانیاں خراب ہوئیں، تو پھر ہمیں دھکیل دیا گیا، اپنے گھروں سے باہر نکال دیا گیا. اس لیے اب ہم جہاد کریں گے. تو ان کے جو پیغمبر تھے وہ تو چونکہ حکیم ہوتے ہیں، ان کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح علاج کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا یوں تو نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر جہاد لکھ دیا جائے اور تم جہاد فرض کر دیا جائے، لکھ دیا جائے یعنی فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا کہ تم قتال کرو ہی نہیں، کہ یعنی جہاد کی فرضیت تم پر لکھ دی جائے. یہ ایک چیز لکھ دی جاتی ہے نا، وہ ثبت ہو جاتی ہے، اس مہر زدہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے علاوہ تبدیل نہیں ہوگا. وہ فرض کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایک حکم تمہارے لیے فرض ہو جائے، لکھ دیا جائے کہ اب تم نے یوں کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے تم جہاد نہ کرو، کیونکہ تمہاری جو موجودہ حالت وہ یہ ہے کہ جہاد اور مجاہد تو وہ بن سکتا ہے نا جس کے عبادات مالیہ، عبادات بدنیہ میں کمال ہو. تمہارے عبادات بدنیہ اگرچہ ٹھیک ہوں، لیکن عبادات مالیہ میں کمال نہیں ہے، تبھی تو تمہارے مال تم سے چھین لیے گئے ہیں. ناقدری کی تھی تم نے اللہ کی، تم سے گھر سے نکال دیا گیا. اب اگر تم جہاد کی شوق رکھتے بھی ہو، عین ممکن ہے کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہو اور تم نہ کر سکو، کیونکہ بہت سارے ایسے چیزیں نظر آ رہی تھی انبیاء اکرام کو. کیونکہ آگے جا کر پتہ چل جائے گا کہ اچھے لوگ بہت کم بچیں گے اور جہاد سے منہ موڑنے والے پھر زیادہ ہو جائیں گے، اللہ یعوذ باللہ. تو اس لیے وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر فرما رہے ہیں حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، لہذا اپنے منہ سے نہ مانگو، جو حکم اللہ نصیب فرماتے جائیں. اللہ فضل و احسان والی ذات ہے، وہ اس وقت حکم دیتے ہیں جب بندے اس کو اٹھا سکتے ہیں. جب بندے نہ اٹھا رہے ہوں تو اس وقت بندوں کی چاہت کو تو پورا کر بھی دیا جائے تو پھر وہ بندے اس کے متحمل ہی نہ ہو سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہ دو. لہذا یوں نہ کرو. انہوں نے پھر کہا، تاکید کر دی، نا جنا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، قالو کہنے لگے کیا ہوا ہمیں کہ ہم جہاد نہ کریں گے اللہ کی راہ میں. یہ ہمیں اس کا مطلب ہے ہماری تو عقل بھی لٹ گئی ہے اگر ہم جہاد نہیں کریں گے. کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ہم کریں گے. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے ملکوں سے نکال دیا گیا، ہمارے اپنے اولادوں سے جدا کر دیا گیا. نکال دیا گیا یعنی ہمیں جدا کر دیے گئے، ہماری اولادیں ہم سے چھین لی گئیں. تو انہوں نے جب نبی کے سامنے زبان درازی کرنی شروع کر دی نا، جبکہ انبیاء تو ان کی تربیت دینیہ کے لیے آتے ہیں، تو وہ اس جملے سے سمجھ جاتے کہ نہیں بھائی ہم نے بے موقع سوال کر دیا ہے، ہمیں تو یوں کہنا چاہیے تھا اے اللہ ہمیں معاف کر دے، جس وجہ سے ہم سے ہمارے گھر اور ہماری اولادیں ہم سے چھین لی گئی ہیں، اے اللہ اس وجہ کا ازالے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، عبادات میں کمال نصیب فرما، تاکہ جیسے ہی تیرے احکام آئیں ہم ان کو برابر پورا کا پورا کرنے والے ہوں. رونا دھونا یہ اللہ کے سامنے ہونا چاہیے تھا، یہ تو پورا کیا نہیں اور ڈائریکٹ کہنے لگے جہاد ہو نا تو بس ہم سب کچھ اپنا واپس لے آئیں گے. لیکن پھر اللہ کے نبی نے وہ اشارہ تو کر دیا کہ یوں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس کو بھی نہ سمجھے. تعلیمات نبویہ کے اندر بھی کمال حاصل نہیں کیا نعوذ باللہ، اور بڑھ چڑھ کر اگلے سے اگلے جملے بولنے لگ گئے. تو پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی تو دینی امور کی تربیت اور رواج کے لیے آتے ہیں. پھر خاموش ہوئے کہ اب دیکھیں حکم تو اللہ کے دین کا ہی مانگ رہے ہیں، دیکھتے ہیں پھر اگر اللہ کریم کی چاہت ہوئی تو اللہ ان کی طرف بھیج دیں گے، ان کے مطالبے کو قبول کر لیا جائے گا. ان کے مطالبے کو بالآخر قبول کر بھی دیا گیا. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جیسے ان پر جہاد فرض ہوا تو بہت سارے تو ویسے ہی منہ موڑ گئے، نعوذ باللہ. دیکھا جی اب یہ عبادات مالیہ کی تاکید کیوں ہے، اور عبادات عملیہ میں رزق طیب کھانے والے پہلا حکم جو تھا
اس کی تاکید کیوں ہے کہ یہ اعراض کرنے والے اپنی خوراکوں کو سب سے پہلے چیک کریں۔ اعراض کرنے والے اس کا مطلب ہے ان کے پاس طیبات کم ہی تھی نا، اور ظاہر ہے طیبات تو من و سلوہ ہی کھا رہے ہوتے تھے، پھر بہت سارے ان میں سے ایسے تھے جنہیں طیبات اچھی نہیں لگتی تھیں، اور انہوں نے دوسری چیزیں ادنا چیز کو، اگرچہ وہ بھی طیب تھی لیکن تھی تو ادنا نا، سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھ چکے، تو وہ ادنا کو جب انہوں نے کھایا نا تو ظاہر ہے پھر اس کے اثرات یہاں آ کر تو نکل رہے ہیں کہ بالآخر ادنا سے ادنا چیز، ادنا سے ادنا چیز، یوں جا کر غیر طیب مال میں بندہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مال کو طیب کر کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر غیر طیب اور غیر پاکیزہ خوراکیں گئی نا تو سب سے پہلے جہاد جیسی عظیم عبادت سے بندہ روگردانی کر لیتا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، لیکن بہت تھوڑے تھے ان میں سے، بہت تھوڑے تھے ان میں سے جنہوں نے اعراض نہ کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو تو جاننے والے ہیں کہ ان میں سے ظلم کون کر رہے تھے اور کون کون سے ظلم کیے تھے انہوں نے، جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی عبادت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جب آپ نے وہ حکم پڑھا تھا تو وہاں 5 آیتیں آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات سے، وہ 5 آیتیں تھیں، اور ان 5 آیتوں میں بتایا تھا کہ تلبیسات ابلیس کا رد ہو رہا ہے۔ ابلیس نے چونکہ یہ ایک آیت حکم کی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اور انما حرم، وہ جو حکم آیا تھا اس کے بعد جو 4 آیتیں تھیں ان میں سے ہر چیز کے اندر، ہر آیت کے اندر ابلیس کی ایک تلبیس کا اور شیطنت کا رد تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا، سورہ الاعراف میں آ رہا ہے کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس نے بھی 4 حملوں کا اشارہ کیا تھا، یہ سبق آپ پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات کے اندر آیت نمبر 172 والے حکم میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں 4 طریقوں سے آ کر حملہ کروں گا، تو وہ 4 طریقوں سے اللہ نے بچنے کے لیے 4 آیتیں وہاں ارشاد فرمائی تھی کہ پہلے حکم کے اندر ہی وہ رخنے نہ ڈال سکے، لہذا 4 طرح سے تمہیں احتیاط اور محتاط ہو کر رہنا ہے۔ اب یہاں پر بھی تاکید کی آیت کے بعد آگے 4 آیات آ رہی ہیں، اب ان میں سے ہر ایک آیت کو آپ نے حکم کی ہر آیت پر مرتب دیکھنا ہوگا کہ کس انداز میں، کس خوبصورت طریقے سے وہ ہر آیت تلبیسات ابلیس کے رد والی آیت پر مرتب ہو رہی ہے، وہ تو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، قال لہم نبیہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں بھی دیکھ لیں کہ یہ جو اتنی بڑی آیت ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، یہ آیت بھی 5 جملوں پر مرتب ہے، 5 جملے ہیں اس کے اندر، یوں ہر جملہ ہر آیت پر مرتب ہے۔ دیکھیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا، یہ تم نے دیکھا نہیں ہے ان کی طرف، تو یہ ایک آیت ہو گئی۔ اب کیا چیز دیکھنی ہے، وہ آگے 4 چیزیں آئیں۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے بڑھ کر نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارا ایک امیر ہونا چاہیے، ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کا حکم ہمارے پاس آ جائے۔ دوسرا جملہ ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ تیسرا انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور چوتھا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ اعراض کرنے والے تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اب یہ واللہ علیم بالظالمین اس چوتھے کے ساتھ بھی لگتا ہے اور یہ 5واں بھی ہے، اور اگر 5واں ہے تو پھر یاد رکھیں الم تر الی الملأ من بنی، یہ تاکید ہے، اور اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا سے واللہ علیم بالظالمین تک 5 جملے، اور ہر جملہ ایک ایک آیت پر مرتب ہوگا، جو کہ احکام عملیہ کی آیات 5 گزری ہیں۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہاں پر مرتب ہوگا کہ یوں نہ کرو نا جس طرح کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا، عبادات بھی نبیوں سے بھی بڑھ کر کرنے کی نعوذ باللہ انہوں نے کوشش کی، حالانکہ اللہ کی عبادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کر لیے جائے، خواہ مخواہ احکام کو مانگا نہ جائے۔
اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، وہ انبیاء کی شریعت بیان کرنا تھا، جس طرح یہاں شریعت بیان ہو رہی ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر۔ اور تیسرا جملہ تھا کہ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ یہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ پر مرتب ہو رہا ہے کہ دیکھو جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اسی کو تو سامنے رکھو نا، اس کو نہ چھپاؤ۔ یہ پیٹ میں کوئی اور چیز چھپائے ہوئے اور زبانوں سے کچھ اور کہہ رہی ہیں کہ ہم کیسے جہاد نہیں کریں گے، جبکہ ہمیں تو ہماری اولادوں سے نکال دیا گیا، جبکہ نبی تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے اپنے اندر کی تکمیل تو کر لو نا، وہ چیزوں تو پہلے پوری کرو نا، ان کو تم چھپا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور اس سے اگلا جملہ یہ تھا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، یہ مرتب ہوگا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی پر، کہ جس طرح کے ہدایت آ جاتی ہے تو بندہ گمراہی کو پسند کر لیتا ہے، نعوذ باللہ، جب مغفرت سامنے کھڑی ہوتی ہے تو عذاب کی طرف آنے لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے بھی اسی طرح کیا، جب جہاد آیا وہ ہدایت تھی، وہ مغفرت کا سامان تھا، لیکن کیا جی کہ انہوں نے اعراض کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور واللہ علیم بالظالمین کا جملہ مرتب ہوگا لیس البر ان تولوا پر، کہ اصل نیکی تو یہ ہے لیکن ظالموں نے اپنے اوپر ظلم کر کے ان نیکیوں کو چھوڑا تھا۔ جو متقین اولئک هم المتقون، ان نیکیوں سے بندہ متقی بنتا ہے نا، ظالموں نے انہی نیکیوں کو چھوڑا تھا۔ یہ 5 جملے ہیں تو 5 جملے مرتب ہوئے۔ احکام عملیہ میں سے پہلے حکم کی جو 5 آیتیں تھیں ان آیات پر یہ 5 جملے مرتب ہوئے۔ اب اس کے بعد جب حکم بیان ہوا نا 5 آیتوں میں، پہلی آیت میں حکم تھا اور 4 آیتوں میں اس حکم کے اوپر شیطان کی شیطنت کے 4 جو طریقے تھے ان پر رکاوٹ لگانے کے لیے اللہ نے اس کا رد کیا، تو وہ 4 آیتیں اب اس کے بعد اس تاکید کی 4 آیتیں لمبی لمبی آئیں گی، ان 4 آیتوں کا ترتب ہوگا انشاءاللہ ابلیس کے تلبیسات کے 4 کے رد پر، جو انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔